آج سے ہزاروں سال قبل نمرود نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو بابل کا بادشاہ تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا اور قتل بھی کروا دیتا تھا۔ نمرود کی بادشاہت کے دوران رونما ہونے والے واقعات میں سے ایک نومولود بچوں کا قتل عام تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس دور کے کہنوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ بابل میں عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا، جو بت پرستی اور نمرود کی بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس پیشن گوئی کے بعد نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کرنے اور ان سے پیدا ہونے والے نومولود بچہ ہونے کی صورت میں اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ بعض تاریخی مصادر کے مطابق نمرود نے ابراہیم کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7,000 بچوں کو قتل کروایا۔ بعض تاریخی مصادر میں حضرت ابراہیم کی ولادت کے حوالے سے آیا ہے کہ نمرود نے نومولود بچوں پر صحیح نگرانی کرنے کی خاطر اپنے سمیت تمام مردوں کو شہر سے باہر نکال دیا اور تمام عورتوں پر کڑی نگرانی شروع کی۔ ان تمام سختیوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام مخفیانہ طور پر پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم کی ماں کو خدشہ ہوا تو وہ شہر سے باہر چلی گئیں اور ایک غار میں بچہ جننے کے بعد غار کا دروازہ بند کر کے شہر واپس آ گئیں۔ آپ کی والدہ ہر روز اپنے بچے کو دودھ دینے کے لیے مخفیانہ طور پر وہاں جایا کرتی تھیں اور بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ لیکن ادھر نمرود اپنے آپ کو خدا منوانے پر ڈٹا رہا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو بھی دعوت دی کہ اسے خدا مانے، لیکن وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے آگ میں بھی ڈالے گئے، مگر اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے کچھ دن بعد سخت قحط پڑا اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ لوگ نمرود کے دربار میں جا کر اناج کی درخواست پیش کرتے، جواباً نمرود ان سے اپنے خدا ہونے کا اقرار کرواتا۔ جو اسے خدا مانتا اسے اناج مل جاتا اور جو نہ مانتا اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اناج لینے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود بولا، یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کی کامکلی دیکھ کر فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود حیران ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ کچھ دیر بعد اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا، میرے پاس اناج نہیں ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کر اناج مانگو۔ آپ علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل آئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ آپ علیہ السلام گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اسی ریت سے ایک تھیلا بھر کر گھر لے آئے اور سو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ کی بیوی حضرت سیدنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھیلا کھولا تو وہ آٹے سے بھرا ہوا نکلا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ کو جگایا۔ روٹیاں دیکھ کر آپ علیہ السلام بولے، یہ کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا، یہ اسی آٹے سے بنائی ہیں جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ادھر اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے نمرود سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے اور جوتے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار جوتا لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چپل لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔
ہمارا اور ساری کائنات کا رب اللہ پاک ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی زندگی اور موت عطا فرماتا ہے۔ سورج اور چاند کا نکلنا، دن رات کا آنا جانا سب اللہ پاک کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر ناممکن ہے۔ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی کسی بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔